بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم نے جو ہے پانی کی قسمیں بیان کی کہ پانی کتنے قسم کا ہوتا ہے اور ہم کون سے پانی سے جو ہے طہارت کر سکتے ہیں۔ اب مختصر ہم بیان کرنا چاہتے ہیں بیت الخلاء کے احکام۔ ہماری شریعت وہ شریعت ہے کہ جس میں ہر مسئلے کو بیان کیا ہے۔ انسان جو ہے کھائے کس طرح، انسان پانی کس طرح پیے، انسان سوئے کس طرح، انسان جو ہے چلے کس طرح، یعنی ہر مسئلے کو بیان کیا ہے، حتیٰ کہ ٹوائلٹ میں انسان کس طرح بیٹھے، کس طرح جائے، اس کے بھی مسائل کو بیان کیا ہے۔ تو ہم مختصر جو ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ انسان پر واجب ہے کہ پیشاب اور پخانہ کرتے وقت اپنی شرمگاہ کو دوسرے انسانوں سے چھپائے، چاہے وہ بالغ، عاقل اور وہ ممیز بچے ہوں، چاہے وہ محرم ہوں یا غیر محرم ہوں، مثلا ماں باپ ہوں، بھائی بہن ہوں، تایا چچا ہوں، کوئی بھی ہو، ہر انسان سے اپنی شرمگاہ کا چھپانا واجب ہے، الا شوہر اور بیوی۔ لہٰذا اگر کوئی انسان ایسے کھلے میں جو ہے پیشاب کرے اور اس کی شرمگاہ کو کوئی دیکھے تو اس نے جو ہے یہ حرام کام انجام دیا، اور جس نے دیکھا اس نے بھی حرام کام کو انجام دیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے، ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جب مردے کو نہلایا جائے تو اس مردے کی بھی شرمگاہ پر نگاہ انسان کی نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر انسان اس نگاہ کو مثلا اتفاقاً سے اگر پڑ جائے دوسری بات ہے، لیکن اگر انسان جان بوجھ کر نگاہ کرے تو اس کا جو ہے اس نے گناہ کمایا ہے، اس کے اوپر جو ہے عقاب ضرور ہوگا۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز کیا ہے، بیت الخلاء میں انسان جب بیٹھے، انسان جب کہیں بھی پیشاب وغیرہ کرے، لیٹرین وغیرہ کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو چھپائے، ہر ممیز، ہر بالغ اور ہر عاقل انسان سے۔ دوسری کیا ہے، اب دوسری چیز یہ ہے کہ پیشاب اور پخانہ کرتے وقت انسان جو ہے رو بقبلہ یا پشت بقبلہ ہو کر نہ بیٹھے۔ مثلا کیا مطلب، یعنی جب انسان پیشاب اور پخانہ کرے تو وہ اس طرح نہ بیٹھے کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو یا اس کی پشت جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، جس طرح کو ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اگر اس نے یہ کام جان بوجھ کر یا عمدن اس طریقے سے کیا تو اس نے گویا فعل حرام انجام دیا، جس کی سزا ہمیں ملے گی۔ لہٰذا انسان کو پیشاب یا کسی کے گھر میں جو ہے اپنی مثلا وہ جو ہے اپنے گھر میں لیٹرین اس طرح بنوا لے کہ وہ جو ہے قبلہ رخ ہو، تو اگر کسی کے گھر میں اس طریقے سے لیٹرین بنائی جائے جس کا جو ہے قبلہ رخ ہو اور قبلہ رخ ہو کے بیٹھے تو اس کے لیے حرام فعل وہ روزہ انجام دیتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے یہاں ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو تبدیل کرائے اور اس کو جو ہے اس طریقے سے نہ بیٹھے۔ لہٰذا انسان کو اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ جب انسان رفع حاجت کے لیے جائے تو ایسی جگہ میں بیٹھے جہاں پر عام راستہ ہو یا عام گلیاں ہوں یا جہاں سے لوگ جو ہے وہ گزرتے ہوں، ایسی جگہ بیٹھنا بھی انسان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اور 4 جگہوں پر تو خاص طور سے رفع حاجت کرنا، انسان کا پیشاب اور پخانہ کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ سب سے پہلے بند گلی میں، جبکہ وہاں رہنے والوں نے اس کی اجازت نہ دے رکھی ہو۔ اگر ایسی گلی میں کوئی پیشاب اور پخانہ کرتا ہے تو گویا اس نے حرام کام کیا۔ دوسرے، اس زمین میں جو کسی کی نجی ملکیت ہو، اگر اس نے اجازت نہ دی ہو تو اس کے لیے بھی وہاں پر حرام ہے ایسی جگہوں پر مثلا رفع حاجت کرنا۔ یا مثلا کچھ جگہ ایسی ہیں جو صرف اور صرف مخصوص لوگوں کے لیے جو ہے مثلا وقف ہے۔ اگر کسی نے مثلا مسجد کو جو لیٹرین بنوایا ہے اور وہ اس نے یہ نیت کر کے بنوایا ہے کہ اس میں صرف اور صرف رفع حاجت جو ہے وہ لوگ کر سکتے ہیں جو صرف نماز پڑھنے یہاں پر اس مسجد میں آتے ہوں، یا کسی نے مثال کے طور پر مدرسے میں اس لیے لیٹرین بنوایا ہے کہ اس سے وہی استفادہ کر سکتے ہیں، اس میں وہی رفع حاجت کر سکتے ہیں جو انسان، جو بچے یہاں پر پڑھتے ہوں یا جو استاد یہاں پر پڑھاتے ہوں، تو کسی دوسرے کا اس جگہ پر رفع حاجت کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ وقف ہے ایک خاص طبقے سے، ایک خاص لوگوں سے، لہٰذا اس میں جو ہے دوسری۔ اسی طریقے سے مومنین کے قبرستان کے پاس جبکہ اس فعل سے ان کے بے حرمتی ہوتی ہو تو لہٰذا اس صورت میں بھی انسان کے لیے ایسی جگہ پر رفع حاجت کرنا جو ہے کیا ہے، حرام ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ، چونکہ یہ ان کی توہین کا سبب ہوتا ہے مردوں کی،
اللہ جو ہے مرنے کے بعد بھی انسان کا اسی طریقے سے احترام بتلاتا ہے جس طریقے سے انسان کا زندگی میں احترام ہے. تو لہٰذا ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی قبرستان میں کوئی انسان جو ہے وہ ایسا کام انجام دے. لہٰذا جب تک جانتا نہیں تھا اگر کیا ہے تو اس کی اللہ سے جو ہے توبہ اور استغفار کرے. لہذا اب پیشاب اور پخانہ کے دو احکام ایسے ہیں. لیٹرین کی طہارت جو ہے بغیر پانی کے ہو سکتی ہے. مثلا انسان ڈھیلے سے، کپڑے سے، ٹیشو سے، کہیں سے بھی انسان صاف کر لے تو اس کی طہارت ہو جائے گی. اس کو جو ہے پھر بعد میں پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. ہاں انسان کو کرائیت ہے وہ جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، مگر انسان جو ہے وہ طاہر اور مطہر ہو جائے گا اور اس میں جو ہے وہ نماز بھی ادا کر سکتا ہے. لیکن اگر انسان جو ہے مثلا لیٹرین کی جو ہے یہ کب کر سکتا ہے؟ جب اس کا جو ہے پخانہ جو ہے دوسرے مقام پر نہ پھیلا ہو. اگر دوسرے مقام پر پھیلا ہو تو صرف اور صرف پانی ہی سے جو ہے وہ طہارت ہوگی. یا لیٹرین کے ساتھ اگر انسان کے خون بھی آتا ہو تو پھر انسان کی جو طہارت ہے وہ کپڑے اور ٹیشو پیپر سے نہیں ہوگی بلکہ صرف اور صرف پانی سے ہوگی. یا مثلا انسان کے جو ہے کوئی باہر سے نجاست اڑنے کے بعد، باہر سے نجاست جو ہے مثلا اچھلنے کے بعد جو ہے پیشاب کی جگہ لگ گئی ہو تو پھر بھی پانی سے دھونا. چونکہ اب یہ پانی سے جو دھویا جا رہا ہے اس لیے دھویا جا رہا ہے کیونکہ ایک نجاست باہر سے بھی آ گئی ہے. صرف لیٹرین کے مقام کو لیٹرین کرنے کے بعد صاف کر سکتے ہیں، مگر اگر دوسری نجاست کے ساتھ ہو تو پھر پانی کے علاوہ وہ پاک نہیں ہوگی. اب ان تین صورتوں کے علاوہ جب زیادہ لیٹرین ادھر نہ پھیلی ہو، اس میں خون نہ آتا ہو، کوئی باہر سے نجاست نہ ہو، اگر انسان ٹیشو پیپر وغیرہ سے اپنی طہارت کر لے تو اس کی طہارت ہو جائے گی. لیکن پیشاب کی طہارت جو ہے تب تک نہیں ہوگی جب تک کہ انسان پانی سے نہ کرے. انسان کی طہارت جو ہے صرف اور صرف پیشاب کی جو ہے وہ پانی سے ہوگی. اور اس کے لیے انسان مثلا کہیں ایسی جگہ ہے جہاں پانی نہیں ہے، اب کیا کرے؟ اب یہ کر سکتا ہے کہ ٹیشو سے، کپڑے سے، کسی ڈھیلے سے پیشاب کے مقام کو خشک کر لے تاکہ وہ نجاست کپڑوں پہ نہ لگے. لیکن اگر نماز پڑھنا ہے تو ہم نماز سے پہلے اپنے جو ہے پیشاب کے مقام کو دھو لیں تاکہ اس سے جو ہے ہماری نجاست ہو جائے اور ہماری نماز صحیح ہو. ورنہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر انسان کو جو ہے اس کی نماز نہیں ہوگی. ہاں مسئلہ نہیں جانتا تو اس کی جو ہے وہ دوسری شکل ہے، لیکن مسئلہ جاننے کے بعد انسان کو جو ہے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اچھا، صرف واجبات نہیں بلکہ مستحبات بھی بیان کیے شریعت نے کہ رفع حاجت کرنے کے جو ہے مستحبات کیا ہیں. جب انسان رفع حاجت کے لیے جائے تو ایسی جگہ بیٹھے جہاں اسے کوئی نہ دیکھے، عام راستے پر نہ بیٹھے. بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اپنے بائیں پیر کو داخل کرے. یعنی جب انسان بیت الخلاء میں داخل ہو تو بائیں پیر کو داخل کرے اور جب اس سے خارج ہو تو دانے پیر کو نکالے. اسی طریقے سے انسان کے لیے مستحب ہے کہ جب رفع حاجت کے لیے جائے تو اپنے سر کو کسی چیز سے ڈھک کر جائے، ٹوپی وغیرہ لگا کے جائے، کپڑا وغیرہ باندھ کے جائے. عورتیں جو ہیں وہ کپڑا جو ہے سر پر صرف جو ہے ڈھک کر جائے، دوپٹہ وغیرہ اس طریقے سے. اسی طریقے سے مکروہات بھی ہیں. یہ تو ہوئے مستحبات کہ انسان جو ہے اپنے سر کو ڈھکے، بایاں پیر پہلے داخل کرے، دانا پیر جو ہے پہلے نکالے، ایسی جگہ پر نہ بیٹھے جہاں کوئی دیکھ رہا ہو. اسی طریقے سے کچھ مکروہات ہیں. مکروہات کیا ہیں؟ کہ رفع حاجت کرتے وقت سورج اور چاند کی طرف منہ کر کے بیٹھنا مکروہ ہے. مثلا ہمارے سامنے اگر سورج ہو تو اس کی طرف منہ کر کے بیٹھنا مکروہ ہے، یا ہمارے سامنے چاند ہو تو اس کی طرف جو ہے بیٹھنا جو ہے مکروہ ہے. اب اپنی شرمگاہ کو کسی طرح ڈھانپ لے تو مکروہ نہیں ہے. ہاں اگر مطلب وہ شرمگاہ کو ڈھانپ سکتا ہے اور پھر منہ کر کے بیٹھے تو پھر کوئی بات نہیں ہے. گلی اور کوچوں اور راستے مکان کے دروازوں کے سامنے میوے دار درختوں کے نیچے پیشاب کرنا مکروہ ہے. گلی میں پیشاب کرنا مکروہ ہے، ایسی گلی میں جہاں مثلا وہ. لہذا اگر کوئی چیز کھانے یا زیادہ وقت لگانا یا دائیں ہاتھ سے طہارت کرنا بھی مکروہ ہے. مطلب انسان جو ہے لیٹرین میں بیٹھ کے کوئی چیز کھائے مکروہ ہے. اسی طریقے سے بہت دیر تک بیٹھا رہے انسان کے لیے مکروہ ہے. انسان باتیں کرنے لگے لیٹرین میں یہ بھی مکروہ. ہاں صرف اور صرف ذکر خدا کر سکتا ہے یا کوئی ضروری بات ہو تو وہ کر سکتا ہے،
ورنہ اس کے لیے وہاں پر بولنا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے انسان کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ سخت زمین پر پیشاب کرنا یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ جب انسان سخت زمین پر پیشاب کرے گا تو اس کی جو شیٹیں ہیں وہ اڑ کر ہمارے اوپر آئیں گی۔ اور اسی طریقے سے پیشاب اور پخانہ روکنا بھی مکروہ ہے، اور بدن کے لیے مکمل طور پر مضر ہو تو پھر وہ حرام ہو جائے گا، لیکن اگر بدن کے لیے مضر نہ ہو تو مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں کا وہ خیال رکھے تاکہ انسان جو ہے وہ کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے مستحب میں یہ بھی ہے کہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین